اذکار، تسبیحات. حضرات محترم ذرا سوچئے، عبادات، اذکار، تسبیحات، سجدے، رکوع، قیام، یہ سب ہمیں ملے تو کیسے ملے؟ کس واسطے سے ملے؟ کس ذریعے سے ملے؟ کس نسبت سے ملے؟ اسی لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ. لوگوں میرا تعارف تمہیں کس نے کروایا؟ وہ اللہ کون؟ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اللہ کون ہے. اسی لیے عالم ارواح میں جو پہلی صدا گونجی اللہ کی بارگاہ سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھا نہیں، جانتے نہیں؟ تخلیق کے ساتھ ہی پہلا سوال کر دیا گیا. اس وقت جواباً قالوا بلا سب نے کہا تھا، لیکن رہبری جس نے فرمائی، قالوا بلا کہنے میں صدق جس نے کی، خدا کی ربوبیت کو سب سے پہلے جس نے مانا وہ میرا اور تیرا نبی تھا. اور یہ بات بڑی پکی ہے، اور یہ بات بڑی پکی ہے. میرے اور آپ کے نبی کو اظہار نبوت کے لیے لباس بشریت عطا ہوا، وگرنہ تو نبی اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی لباس بشر تیار ہی نہ ہوا تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. لجپال فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کی کیفیات سے گزر رہے تھے، جب ابھی آدم جسد اور روح کی کیفیات سے گزر رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا، میری نبوت کے ڈنکے اس وقت بھی بج رہے تھے. اور یقیناً عالم ارواح میں جو دوسرا بڑا اجتماع ہوا جس میں نبیوں کو اللہ نے نبی سے پیار کے اظہار کے لیے طلب فرمایا. ویسے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ نبی سے اپنے پیار کا اظہار نہیں فرماتا. قرآن شاہد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جب اللہ کسی کام کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لے تو پھر وہ لمحاتی نہیں ہوتا، پھر وہ عارضی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، ظاہر کے لیے ہوتا ہے، باطن کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے ہوتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے تو پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں ہے، لمحہ لمحہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہتا ہوا دریا ہے. ہر موج پہ موج اٹھ رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے نبی کے حضور درود و سلام کا ایک نوری دریا ہے جو بڑھتا ہی چلا. اور اسی دریا، اسی بہتے ہوئے دریا میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے. دیکھو فرشتے نیاز مند بن کے اس دریائے محبت میں ڈوب چکے ہیں. تمہارے ایمان کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے تمہیں ایمان دیا ہے کہ تم بھی اگرچہ قطرہ ہی ہو، اگرچہ ذرہ ہی ہو، لیکن اگر تم اس دریائے محبت مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ تو پھر تم قطرہ نہیں رہو گے، تمہیں بھی دریا ہی کہا جائے گا.
ذرے نہیں رہو گے سر ہو جاؤ گے، قطرے نہیں رہو گے گوہر ہو جاؤ گے، خاک نہیں رہو گے پاک ہو جاؤ گے، ادنا نہیں رہو گے اعلیٰ ہو جاؤ گے، پھر تمہیں بھی تمہارا نصیبہ عطا کر دیا جائے گا، پھر تمہیں بھی تمہارا مقدر عطا کر دیا جائے گا۔ جس طرح نبی سے پیار کرنے پر صدیق اکبر کو یہ انعام ملا، حضرات محترم آپ جانتے ہیں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے عظیم جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت کا راز کیا صرف اس بات میں ہے کہ وہ نمازی تھے، وہ راتوں کو جاگتے تھے، وہ شب بیدار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے؟ اگر یہ بات ہوتی ان کی عظمت کا راز صرف یہ تھا اگر ہوتا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، تو پھر بتائیے صدیق اکبر وقت وصال میں یہ تقاضا کیوں کرتے کہ میرے جسد کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یادگار آیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، انشاءاللہ بات کی سمجھ آئے گی، اور ایک پیغام محبت آپ کو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ لے جائیے، اس لیے کہ محبت کے جتنے دعوے اور دلیلیں ہمارے پاس ہیں ان میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جن سے ہمیں ذاتی فائدہ ہو رہا ہے، انفرادی فوائد پہنچ رہے ہیں۔ جو مسلمان کی زندگی کو اجتماعی فائدہ چاہیے اور جو اسلام کی سربلندی کے لیے اجتماعی فائدہ چاہیے، اس کی طرف توجہ مبذول کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، متقی بھی تھے یہ لوگ، صحابہ کرام متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، نمازی بھی تھے، شب بیدار بھی تھے، شجاعت، سخاوت، امانت، دیانت، غرضے کے کوئی ایسی خصلت نہ تھی نیکی کی جو ان میں نہ تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ عرض کرنا کہ متقی صدیق آیا ہے، صدیق اکبر آیا ہے، سخی ابو بکر آیا ہے، یہ عرض کیا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسد کو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یار غار آیا ہے۔ سوچنا پڑے گا غار والی کو کون سی بات ہے، یقیناً نمازیں تو ضرور پڑھی ہوں گی، وہاں بھی بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن غار کی کون سی وہ نسبت ہے جسے سیدنا ابوبکر صدیق پیش کر کے آنے والی نسلوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ غار کا منظر بھی بڑا عجیب ہے، پورے غار میں سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ تقاضۂ محبت پورا کیا آپ نے، ہر سوراخ کو بند کر دیا کہ کوئی موذی جانور آ کر سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ باقی بچ گیا، اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ ایک تصور تھا کہ کوئی موذی جانور آ نہ جائے، لیکن جب سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا تو یہ تصور نہ رہا، مفروضہ نہ رہا، بلکہ حقیقت بن گئی بات کہ سانپ ڈس رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ صدیق اکبر اپنی جان کے لیے ڈر رہے تھے، لیکن صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی سانپ کے سامنے کر کے اور ڈسوا کے یہ ثابت کر دیا کہ صدیق کسی اور پیار کے نشے میں سرشار ہیں۔ سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، حضرات سانپ ڈستا جا رہا ہے، آخر انسانی وجود ہے، زہر اس جسم میں بڑھتا جا رہا ہے، سانپ ڈستا ہے، زہر جسم میں بڑھتا ہے، صدیق اکبر تڑپتے ہیں، نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بس نبی کے چہرے پر نظر جاتی ہے، نشہ عشق مصطفیٰ بڑھتا ہی چلا جاتا۔ یہی وہ نسبت خاص تھی جس کو صدیق اکبر نے آج وقت وصال پیش کر دیا کہ اے میرے نبی کے چاہنے والوں،
जब मेरे जसद को लेके चलो तो जरा हुजरे मुस्तफा के सामने से गुजरना, बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार गार आया है। जवाब क्या मिलता है, उस जवाब पर फैसला कर लेना। और जब आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया और अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार गार आया है। अब जवाब वही होना चाहिए था जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था। सिद्दीक अकबर का क्या अकीदा था कि नबी देखते भी हैं, नबी सुनते भी हैं और नबी जवाब देते भी हैं। यही अकीदा था सिद्दीक अकबर का और यही अकीदा था सहाबाए किराम का। यही अकीदा था जिसका इज़हार हुआ और खुद हुआ यूं ही सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया, अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार गार आया है। अल्लाह अकबर, हुजरे का दरवाजा खुल गया और कब्र अतहर से आवाज आई, यार को यार से मिला दिया। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम महफिल में आने वालों, नबी तो इतना लजपाल है, नबी तो इतना करीम है, नबी तो इतना मेहरबान है कि अपनी हर निस्बत मोहब्बत को देखता भी है और उस पर रहमत के दरवाजे भी खोलता है, मोहब्बतों के इनामात भी बांटता है। आज फिर हम इसलिए दामन दिल बिछा के बैठे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर एक नजर करम कीजिए। हम भी आपके तलबगार हैं, बेशक गुनहगार हैं, नाकिस हैं, कमजोर हैं, नातवा हैं, कम हिम्मत हैं, लेकिन आका आपके हैं, आप करम कर दीजिए। बेशुमार मोहब्बत के दावे, बेशुमार मोहब्बत की दलीलें, ये चेहरों पर सरकार की सुन्नत की बहार, ये सरों पर गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार, ये लबों पर दरूद व सलाम के तराने, ये नगमान मोहब्बत, ये महफिल मिलाद, ये लंगर, ये सारे एहतमाम, ये सारी जो मोहब्बतें हैं अपनी जगह, लेकिन जरा सोचिए, जिस नबी की इज्जत और तौकीर को, जिस प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को और इज्जत को खुद खालिक की कायनात ने, खुद मालिक की कायनात ने बार बार बयान किया हो और जर्रा बराबर बेअदबी पर तंबीहात फरमाई हो, सहाबाए किराम जैसी अजीम जमात को, हालांकि आप देखते हैं सहाबाए किराम वो मुअद्दब लोग हैं कि सरकार वाज फरमा रहे हैं, एक कोने से हलचल होती है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, आका फरमाते हैं बैठ जाओ, इनको तो बैठना ही था। बाहर गली से एक सहाबी गुजर रहा था, सर पे लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए, उसके कानों में आवाज पहुंची, वहीं बैठ गया कि शायद आका ने मुझसे फरमाया है। इतने अदब वाले लोग, उन्हें अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपनी आवाजों को नबी की आवाजों के सामने ऊंचा ना करो। उन्हें अल्लाह तलकीन फरमाता है कि नबी की बारगाह में उनसुरना का लफ्ज पेश करो। नबी की बारगाह एक दूसरे के साथ इस तरह जैसे तुम आपस में बातें करते हो, नबी की बारगाह में वैसी बात ना करो। ये सारी
تنبیہیں اسی لیے موجود ہیں کہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا اندازہ ہو جائے. لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اگر ایک بیٹا جوان ہو جائے تو باپ فخر سے سینہ پھیلا کر بات کرتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے. جس نبی کے اربوں ماننے والے ہوں، دعوے محبت رکھنے والے ہوں، اس نبی کی ناموس، اس نبی کی عزت، اس نبی کی شان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور ہم خواب غفلت میں کھو جائیں. حضرات محترم، بے شک میلاد کا انعقاد اپنی جگہ پر اظہار محبت ہے، ورد درود و سلام اپنی جگہ پر اظہار محبت ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت کا پیکر بننا اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ بات طریقت کے نظام میں منسلک ہونا اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی بات ہے. علم کے موتی لٹانا اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی بات ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں تک دین پہنچانا اپنی نوعیت کا ایک اہم دینی فریضہ ہے. لیکن حضرات محترم، اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس سے ڈائریکٹ ایکشن کریں. اگر آپ کی بہن بیٹی کی عزت پر کوئی میلی نظر ڈالے تو آپ فوری طور پر اس کے سامنے آ جائیں. لیکن بات تو عزت و ناموس مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. امریکہ ہو یا پاکستان کا عیسائی، دنیا کے کسی کونے کا کافر ہو، اگر وہ ناموس مصطفیٰ کے خلاف بات کرے اور ہم خاموش رہ جائیں اور ہم اس کے لیے کوئی باضابطہ انتظام نہ کرے، کوئی باضابطہ اپنے اندر تاریخ پیدا نہ کرے، تو پھر یقیناً کل قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر لوگ دھبے ڈال رہے تھے، کیچڑ اچھال رہے تھے، بتاؤ تم نے کیا قربانی دی؟ یہی وہ قربانیوں کی داستان ہے جو اس وقت سے شروع ہو گئی جب کربلا کی شہزادہ نے مدینہ پاک کی عظیم خانقاہ کی سجادہ نشینی کو ایک طرف رکھ کے احرام باندھے ہوئے احرام کو اتار کر کے سفر کربلا کا آغاز کیا اور سر کٹا کے گھر لوٹا کے ایک نیا راستہ دکھایا، ایک نیا راستہ سکھایا. کبھی منصب سجادگی پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ ہوتی ہے، کبھی مسلح امامت پر کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور کبھی نیزے کی پنی پہ قرآن سنا کر تبلیغ ہوتی ہے. اس بات کی ضرورت ہے حضرات محترم کہ جس طرح اللہ دین قوتیں، اور افسوس کا یہ مقام ہے کہ ان قوتوں میں اگر صرف یہودی ہوتے، صرف عیسائی ہوتے، صرف ہندو ہوتے تو افسوس نہ ہوتا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اس مہم میں پوری طرح قوت سے شریک ہے. آج سعودیہ کے اربوں ریال نبی کی محبت کے مشن کے خلاف لگنے کی بجائے مسلمانان عالم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے لگتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں. اپنی اس محبت کو محض چند رسموں میں لپیٹ کر رکھنے کی بجائے وقت آ گیا ہے کہ غازی الدین شہید والا کردار ادا کیا. گھر گھر میں ایسے بچے پیدا ہوں جو نبی کی محبت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو. اور یقیناً یہ کردار صرف کتاب پڑھنے سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ کردار بننے سے ملے گا. جب ایک معلم، ایک مبلغ، جب ایک پیر طریقت، جب ایک امام، جب ایک استاد، جب ایک باپ، جب ایک ماں کردار مصطفیٰ اپنائے گے، اخلاق نبی اپنائے گے، تو پھر بالکل اسی طرح گھر گھر میں غازی الدین شہید پیدا ہوں گے.
غازی مرید حسین شہید پیدا ہوں گے، غازی عبد القیوم شہید پیدا ہوں گے۔ اندازہ تو فرمائیے، کوجوان ہے، گھر سے نکلا ہے مزدوری کرنے کے لیے، گھر سے مزدوری کے لیے نکلا ہے، راستے میں عدالت میں لوگوں کا جم گھٹا دیکھ کر لوگوں سے پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ کسی نے کہا یہاں مقدمہ چل رہا ہے، ایک بد کردار ہندو نے شان نبوت میں تنقید کی ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ مرد مومن غازی عبد القیوم شہید، جو علاقہ چھچ سے مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا کراچی میں، لیکن کراچی کی ہوائیں ایسی راس آئیں اور جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقہ کے باسیوں کے نبی سے پیار کا یہ عالم تھا کہ نبی کا پیار اس کی رگ رگ میں رچ اور بس گیا۔ اس نے پوچھا یہ مقدمہ کیوں چل رہا ہے؟ کسی نے کہا بھائی مقدمہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس نے توہین کی ہے، وہ کلام لڑ رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا ہاں ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ یا اسے ختم کر دیا جائے یا پھر ان سارے ماننے والوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کا یہ بندہ، نبی کا یہ عاشق، ٹانگے گھوڑے کو تو وہیں چھوڑتا ہے اور وہیں بازار سے ایک خنجر خریدتا ہے اور عدالت میں جا پہنچتا ہے۔ عدالت بھری ہوئی ہے، مسلمان، ہندو، فوج بھی موجود ہے، وکلاء موجود ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ اور نبی کی محبت کا عظیم پیکر بڑی عدالت میں یہ کہتا ہے کون ہے وہ شخص جس نے میرے نبی کی توہین کی ہے؟ اور وہ ہندو بڑا متکبر ہے، کہتے میں ہوں۔ کہا پھر سنو، تم نے میرے نبی کی توہین کی ہے، اپنے حمایتیوں کو بلا لو، میں تمہیں ختم کرنے کے لیے آ گیا۔ بس اس کا نعرہ مستانہ گونجنے کی دیر تھی، عدالت میں کھلبلی مچ گئی، جج دوڑ رہے، وکلاء دوڑ رہے، پولیس دوڑ رہی ہے۔ اس نے بھری عدالت میں اس کے سینے کو چاک کیا، اس کو پناہ گنار کیا اور خود گرفتاری کے لیے بھی پیش کر دیا اپنے آپ۔ مقدمہ چلا اور اسی غازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس جیل میں یہ پابند سلاسل تھے، اس جیل کا انچارج کہتا ہے کہ میں اکثر رات کو جب جیل کے راؤنڈ پہ نکلتا تو ہر طرف تاریکی ہوتی، ایک کمرہ مجھے روشن نظر آتا، اور ایک صبح میں نے جب اس پرعزم نوجوان سے پوچھا کہ ہر کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور تمہارے کمرے میں روشنی ہوتی ہے، تو جواب میں اس مرد مومن نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں، نہ صرف میرا کمرہ روشن ہوتا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار نے تو میرا سینہ بھی روشن کر دیا ہے، اور میری کوئی ایسی رات نہیں ہوتی ہے جب کملی والا لجپال یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اور ادھر میاں والی جیل کے اندر غازی متین شہید آخری لمحے میں تخت راج پہ کھڑے ہیں، ناموس رسالت کا عظیم سپاہی۔ کہاں سے وہ مائیں لائیں جو ایسے بچے جنم دیا کرتی تھی؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کی والدہ بی بی راقی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس صبح کو سلطان باہو نے پیدا ہونا تھا، اس رات کو جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر میں نور ہی نور ہے، اور غیب سے آوازیں آ رہی ہیں بی بی تمہاری شب بیداریاں قبول کر لی گئیں، تمہیں باہو دیا جا رہا ہے۔ ایسی مائیں قوم کو چاہیے
غازی علم الدین شہید تخت اعداد پہ کھڑا ہے، چہرہ مسکرا رہا ہے، آنکھیں روشن ہے اور لب پہ صلی اللہ کے ترانے ہیں۔ اس منور چہرے کو، اس مسکراتے چہرے کو دیکھ کر جلاد بھی حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اے نوجوان، موت کو دیکھ کر تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں، تو مسکرا رہا ہے۔ فرمایا ہاں، میری نظر سے دیکھو، وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میلاد مبارک ہو آپ کو، لیکن میلاد پاک کے لمحات میں اپنے لیے اور یہی دعا مانگتے ہیں، مرنا تو ہے ہی ہے، مر تو جائیں گے، لیکن اللہ سے یہ موت مانگیے کہ روح جسم سے نکل رہی ہو، مدینے کا تاجدار پردہ اٹھائے، جلوہ دکھائے اور فرما دے امتیوں میں تمہارا ہوں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع کرنا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کا ہمیں سپاہی بننا ہوگا، لشکر مدینہ کا ہمیں سپاہی بننا ہوگا اور نبی کا فدائی بننا ہوگا۔ سر کٹے یا گھر لٹے، رشتے رہے یا ناطے نہ رہے، لیکن مدینے والے آقا کا پیار ہمارے لیے سدا بہار ہو جائے۔ یہ عظیم آستانہ، یہ عظیم مرکز، یہ عظیم روحانیت کا یہ مرکز اسی لیے قائم ہوا، تعلیم و رشد کا یہاں سے اسی لیے سلسلہ جاری ہوا کہ یہاں اس فیضان کو جو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کو آج سے 350 سال پہلے، اس وقت جب مدینے کے تاجدار نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے ہاتھوں پر شرف بیعت سے نوازا تھا اور یہ فرمایا تھا، باہو تو نہ صرف ہمارا مرید ہے بلکہ ہمارا فرزند بھی ہے، روحانی فرزندگی عطا فرمائے۔ اور یہ اس کریم آقا کی لجپالیاں ہیں، کاش ہمیں سرکار کی سنت کا وہ رنگ نظر آئے۔ میرے آقا عید کے اجتماع کی طرف بڑھ رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ روتا نظر آیا، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تم رو رہے ہو آقا، خوشی تو ان کی ہوتی ہے، عید تو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی ہو، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، آج سے میں تمہارا ہوں۔ اسے گھر لے گئے، وہاں ہزاروں انتظار کر رہے ہیں، اسے گھر لے گئے، غسل بھی کرایا، صاف لباس بھی پہنایا، خوشبو بھی عطا فرمائی، انگلی پکڑ کر فرمایا، آج سے محمد تمہارا نام ہے، آج سے عائشہ تمہاری ماں ہے، آج سے حسن حسین تمہارے بھائی ہیں۔ کیا کبھی یہ جذبہ محبت، یہ جذبہ سنت آپ کے اندر بھی پیدا ہوا؟ پاکستان میں کبھی گندگی کے ڈھیر پر ہاتھ مارنے والے کسی بچے سے آپ نے پوچھا یہ پلاسٹک کے تھیلے کیا کرے گا؟ وہ تمہیں بتائے گا، بیوہ ماں کو روزی دینے کا اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت محترم، یہی آستان ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز کا پیغام ہے کہ جب پوری دنیا کفر ناموس رسالت پر اپنی ظالمانہ روش اور اپنی کافرانہ روش کو دبے ڈال کر ہماری غیرتوں کو چیلنج کرنا چاہ رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں غازی و دین شہید والا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی تلاش میں، صدر محبت میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ سرکار کی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔